اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر کئی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے مقام سورہ ملک کی ابتدائی آیات کا ایک حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ بابرکت ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے پر میں نے گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کثرت عمل کی بات نہیں کی بلکہ حسن عمل کی بات کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون حسین عمل کرتا ہے، اچھے سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اس پر بھی ہماری بات ہو چکی تھی۔ پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ موت اور حیات کا ذکر قرآن مجید نے جس ترتیب کے ساتھ کیا ہے، اس میں موت کا ذکر پہلے رکھا ہے اور زندگی کا ذکر بعد میں رکھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، نہیں، فرمایا وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ تو پہلا ذکر موت کا ہے اور دوسرا ذکر زندگی کا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ جو میں بیان کر چکا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس ترتیب کے اندر انسان کو جینے کا رنگ ڈھنگ سکھایا ہے کہ اگر تم زندگی میں بہکنے سے پھسلنے سے بچنا چاہتے ہو اور زندگی میری رضا والی جینا چاہتے ہو تو ہر قدم پر موت کو پہلے رکھنا ہے اور زندگی کو بعد میں رکھنا ہے۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے موت کو پہلے سوچنا ہے اور زندگی اور اس کی سہولت اور اس کی آسائشات کو بعد میں سوچنا ہے۔ تو یہ ایک کامیاب زندگی کا اصول اس ترتیب کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس کے تیسرے نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے موت کا ذکر اس لیے مقدم رکھا ہے، زندگی کا ذکر اس لیے مؤخر رکھا ہے کہ صوفیاء اور عرفاء جو اپنی روحانیت کے اوپر محنت کرتے ہیں اور اپنے نفس کے تزکیہ اور تصفیہ کے اوپر محنت کرتے ہیں، انہوں نے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی شروع ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندگی نہیں، وہ موت شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے ہاں زندگی کی ڈیفینیشن، معنی اور مفہوم کچھ اور ہے۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے زندگی کا معنی، زندگی کے حقیقت اور اس کی میننگ اور اس کا معنی اور مفہوم یہ سمجھتا ہے کہ اگر آنکھ کھلی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زندہ ہے، اور بند ہو گئی تو وہ فوت ہو گیا۔ اگر سانس چل رہی ہے تو اس کا نام ہے زندگی، اور اگر چلتا اور پھرتا ہے، کھاتا اور پیتا ہے تو اس کا نام ہے زندگی۔ تو وہ اس کو زندگی سمجھتا ہے۔ تو عام آدمی جسے سمجھتا ہے زندگی، تو عرفاء اور اہل اللہ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی انسان کی زندگی ہے اور اس کا کمال اور شرف اور امتیاز ہے تو یہ زندگی تو حیوان کو بھی حاصل ہے، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، وہ بھی سوتا ہے اور وہ بھی جاگتا ہے، وہ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے اور چلتا پھرتا ہے، اس کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، نسل اس کی بھی آگے بڑھ رہی ہے، افزائش نسل تو اس کی بھی ہو رہی ہے، توالد اور تناسل تو وہاں بھی جاری ہے۔ تو اگر یہی کچھ ہی ہے انسان کی زندگی تو پھر انسان اشرف المخلوقات کیسے ہوا؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو انسان کا شرف کیا زندگی کے باب میں
اگر یہی کچھ زندگی ہے تو یہ تو حیوانوں کو بھی حاصل ہے۔ تو اہل اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ اگر اس محبوب حقیقی کا اسے قرب حاصل رہے تو اس کا نام ہے زندگی، اور اگر محبوب سے ہجر، فصال اور جدائی ہو جائے تو اس کا نام ہے موت، یا یوں کہیں کہ یہ عاشقوں والا معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب اگر سامنے ہو تو یہ زندگی ہے، اور اگر اوجھل ہو جائے تو یہ موت ہے۔ محبوب سے جدا ہو کے، اوجھل ہو کے جینا، وہ اسے زندگی نہیں کہتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، اب آپ اس نقطے پر غور کریں کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ تو انسان عالم ناسوت میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھا۔ تو عالم ارواح وہ ایک جہان ہے۔ تو وہ کیسا جہان ہے؟ وہ عالم ارواح ایک ایسا جہان ہے جہاں اس انسان کو اللہ کا قرب حاصل تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کا قرب حاصل تھا، اور اللہ تعالیٰ کی انوار اور تجلیات کا مشاہدہ حاصل تھا۔ اور اس عالم ارواح سے، اس جہان سے انسان جب اس جہان میں آیا ہے تو اس عالم ارواح سے اس عالم دنیا میں آنا، یہ ایک ہجر ہے، یہ ایک فراق ہے، یہ ایک حجاب ہے، یہ ایک دوری ہے کہ عالم ارواح کے اندر اللہ کے قرب میں رہنے والا انسان اس وقت نہ اسے نفس کا خطرہ تھا، نہ شیطان کا حملہ تھا، نہ شہوات اور خواہشات تھیں، نہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا خدشہ تھا، نہ کوئی ایسا عمل کا مکلف تھا کہ کرے گا تو اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو یہ انسان جب اس دنیا میں آنے سے پہلے، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے، عالم ناسوت میں آنے سے پہلے، جب یہ عالم ارواح کے اندر تھا تو وہ ایک پاکیزہ جہان تھا، وہ انوار و تجلیات کا ایک جہان تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک جہان تھا، وہ اللہ کی رضا کا ایک جہان تھا۔ تو یہ انسان جب وہاں رہتا تھا تو محبوب کا جلوہ ہی اس کے سامنے رہتا تھا، اس کی روح اللہ کی انوار و تجلیات کے قرب میں بستی تھی۔ تو جب یہ اس قرب کو چھوڑ کر یہاں آیا ہے تو جب محبوب اوجھل ہوا اور انسان اس جسم کے پنجرے میں آ کر قید ہو گیا اور نفس اور شہوات کے شکنجے میں جکڑ گیا اور یہ شیطان کے حملے کے شکار کے اندر آسان ہو گیا، تو یہ انسان جب اس عالم کو چھوڑ کر یہاں آ گیا ہے تو لوگوں اسے زندگی نہ سمجھو، زندگی وہی تھی جو وہاں گزار کے آئے، یہ زندگی نہیں، یہ تو موت شروع ہو گئی ہے۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی رضا پر قائم رہنے کے بھی امکانات ہیں اور ناراضگی میں مبتلا ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ یہاں یہ بھی پاسبل ہے کہ انسان اللہ کو راضی رکھ سکے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ تو اگر محبوب راضی ہو تو یہ ہے مومن کی زندگی، اور اگر ناراض ہو تو یہ زندگی نہیں، یہ پھر موت ہے۔ اس لیے انسان جب عالم ارواح میں تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور انوار و تجلیات کا اسے ایک مشاہدہ حاصل تھا، اور کبھی کبھی تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ وہ حسن مطلق اپنی ذات سے پردے ہٹا کر، اپنے حسن سے حجاب ہٹا کر اور پردہ اور حجاب ہٹا کر اپنے حسن کو بے نقاب کر کے ان ارواح کے سامنے آشکار کر کے وہ خود ہی سوال کرتا تھا، الستو بربکم، میری طرف دیکھ کر بتاؤ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ جب اپنے حسن سے حجاب ہٹا کر روحوں سے یہ پوچھا کرتا تھا، ہم کلام ہوا کرتا تھا، تو وہ روح جب اس جہان کو چھوڑ کر اس جہان میں آ گئی تو وہ اس ہم کلامی سے بھی محروم ہو گئی، اس مشاہدہ سے بھی محروم ہو گئی، اور اس قرب سے بھی محروم ہو گئی، اور دنیا میں آ کر نفس اور شیطان کے کئی حملوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ تو اس کا اللہ کی رضا پر قائم رہنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے اہل اللہ نے کہا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو قرآن نے موت کا لفظ اس لیے مقدم رکھا ہے
کہ یہ موت کی ابتدا ہے، زندگی وہی ہے جو رب کے قرب میں وہ گزار آیا ہے۔ اور پھر جب جاتا ہے دوبارہ قبر میں تو وہ کہتے ہیں یہ پھر اس کی زندگی شروع ہو گئی۔ کیسے؟ کہ بس اب یہ قبر میں جانے کی دیر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سامنے ہوگا اور بندہ مومن کو پھر زیارت نصیب ہوگی۔ تو وہ جب قبر میں جاتے ہی آقا علیہ السلام کی پھر زیارت اور قرب نصیب ہو جاتا ہے تو وہ ہجر ختم ہو گیا، وہ فراق ختم ہو گیا، وہ جدائی کے لمحات ختم ہو گئے، تو اسے جیسے عالم ارواح کے اندر اللہ کی رضا حاصل تھی، اب عالم برزخ میں جا کر نفس اور شیطان کا حملہ وہاں منقطع ہو گیا اور وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے سائے میں آ گیا۔ اس لیے یہ اس کی زندگی ہے۔ اب اگر آپ اسی کے ساتھ ایک اور کانسیپٹ کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو انسان ہے، انسان کا لفظ بہت وسعت رکھتا ہے اپنے معنی۔ انسان، یہ آپ اور میں جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یہ انسان ہے، مگر جو آپ کو اور مجھے دکھائی دیتا ہے یہ بشر ہے۔ جسم کو، یہ جو انسان نے لباس پہنا ہے جسم، یہ بشریت ہے۔ یا اس بات کو آپ یوں لیں کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کیا کہیں تھا یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ تھا۔ تو کہاں تھا؟ تو عالم ارواح میں تھا۔ تو وہ انسان ایگزسٹ کرتا تھا، مگر وہ کس شکل میں وجود رکھتا تھا؟ وہ جو انسان کا وجود تھا عالم ارواح کے اندر، اس کے وجود کا نام تھا روح، اس کے وجود کی صورت کا نام تھا روح۔ تو وہ روح کی صورت میں انسان موجود تھا۔ پھر وہی انسان جب یہاں آیا تو اس دنیا میں آنے کے بعد اب وہ انسان تو ہے، مگر اس نے چونکہ جسم کا ایک لباس پہنا ہے، اب اس کا ٹائٹل اور عنوان ایک بدلا ہے۔ یہ یہاں برزخ میں، یہاں دنیا کے اندر پھر وہ کہلاتا ہے بشر۔ اب یہ بشر ہے، تو یہ جب عالم ارواح میں تھا تو یہ بشر نہیں تھا۔ جب یہ روح جسم کے اندر نہیں آئی تھی تو یہ بشر نہیں تھا، یہ روح تھا، مگر انسان تھا۔ تو انسان عالم ارواح میں بھی تھا، انسان اس عالم دنیا میں بھی ہے۔ پھر فوت ہو گیا، جیسے آج ہم سے ہمارے بزرگ اور بھائی ڈاکٹر مقبول احمد عزیز صاحب رخصت ہوئے، تو اب وہ ہمارے سامنے جس میں ان کا جسم رکھا ہے، مگر ہم اسے کیا کہیں گے؟ کیا بشر کہیں گے؟ اسے کہیں گے میت۔ کیا کہیں گے؟ بولیے کیا کہیں گے؟ تو یہ جو میت ہے یہ عنوان ہے انسان کا عالم برزخ میں، کہ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان کی طرف چلا گیا تو جہان بدلتا ہے تو نام بدلتا ہے، جہان بدلتا ہے تو عنوان بدلتا ہے۔ یہ جب اس جہان میں تھا تو اسی انسان کا نام تھا روح، یا یہ روح کی شکل میں ایگزسٹ کرتا تھا۔ پھر یہی انسان جب اس عالم میں آ گیا، اس دنیا میں آ گیا، تو اسی کا نام ہے بشر۔ پھر یہی انسان جب عالم برزخ میں جاتا ہے پھر اسی کا نام ہے میت۔ پھر جب عالم آخرت میں اٹھے گا پھر انسان اپنی حالت پہ قائم اور دائم ہوگا اور موجود ہوگا۔ تو یہ اگر انسان کے آپ زیادہ پہلے اور زیادہ بعد میں نہ بھی سوچیں تو یہ انسان عالم ارواح میں بھی وجود رکھتا تھا، یہی انسان عالم ناسوت اور عالم دنیا میں بھی وجود رکھتا ہے، یہی انسان عالم برزخ میں بھی وجود رکھتا ہے، اور یہی انسان عالم آخرت میں بھی وجود رکھتا ہے، مگر اس کے عنوان بدلتے چلے گئے، اس کی ضروریات بدلتی چلی گئی، اس کے تقاضے بدلتے چلے گئے۔ یہ عالم ارواح میں تھا تو جہان بھی اور تھا، یہ بھی کچھ اور تھا، اس کے تقاضے بھی کچھ اور تھے۔ یہ انسان جب جسم کا لباس پہن کر اس عالم دنیا میں آ گیا تو اس کو عنوان ملا بشریت کا۔ اب یہ بشر ہوا، اس کی ضروریات بدل گئی، تقاضے بدل گئے، کھانا اور پینا ہے، سونا اور جاگنا ہے، چلنا اور پھرنا ہے، زندگی کے رنگ ڈھنگ طور طریقے بدل گئے۔ یہی انسان جب عالم برزخ کی طرف منتقل ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے، پھر اس کا عنوان میت ہو جاتا ہے، مگر وہ بھی انسان ہے۔ پھر قیامت کے دن اٹھے گا، پھر بھی یہی انسان ہے۔ انسان کے سفر کی ابتدا
نہ تو ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے نہ اس کی انتہا قبر میں ہوتی ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی کہیں موجود تھا اور قبر کے پیٹ میں جانے کے بعد بھی موجود رہتا ہے۔ اس کی شفرت بدلتی ہے، عنوان بدلتے ہیں، تو انسان کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا، مگر وہ وقت بھی انسان پر گزرا ہے۔ قابل ذکر نہیں تھا مگر وہ وقت جس پر گزرا ہے وہ انسان تھا، وہ وقت انسان پر گزرا ہے۔ تو انسان موجود تھا مگر اس پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا۔ تو پھر آپ اس حسین تصور کو اگر آپ دل و دماغ کے اوپر حاوی کریں اور سوچیں اس کو، تو آج آپ اور میں انسان، مگر اس جسم کے لباس پہننے کی وجہ سے آپ کہلاتے ہیں بشر، اور جب یہ جسم کا لباس نہیں پہنا تھا تو روح، اور جب اس جسم کو قبر میں رکھ دیں گے تو پھر میت، اور اٹھیں گے تو پھر انسان ہے۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیں جیسے ایک ہی آدمی ہے، اس کا نام ہے محمد خالد، یہ اس کا نام، لیکن جب وہ اپنی اولاد اور بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے بیٹھا ہوگا پھر اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے باپ۔ اور جب وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھا ہوگا پھر اس کا نام کیا ہے؟ پھر اس کا عنوان ہے بیٹا۔ پھر وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا پھر اس کا عنوان کچھ اور ہے۔ پھر وہ دفتر میں جاتا ہے پھر اس کا عنوان بدل جاتا ہے، پھر وہ یہاں پر مینیجر ہے یا وہ آفیسر ہے پھر اس کا عنوان بدل جاتا ہے۔ اور اگر وہ اسی طرح سوسائٹی میں جاتا ہے، دوستوں کے سامنے جاتا ہے، اس کا عنوان بدلتا ہے۔ تو یہ انسان کا عنوان بدلتا ہے اور یہ چیز بدلتی ہے کہ اس کا ریلیشن کس کے ساتھ۔ تو بس ایسے سمجھیں کہ انسان کا ریلیشن اگر عالم ارواح سے سوچیں گے تو پھر یہ انسان تو ہے پر اس کا عنوان کچھ اور ہے، اور اسی انسان کا رشتہ جب آپ اس جہان کے ساتھ سوچیں گے تو یہ انسان ہے مگر اس کا عنوان بشریت کہلائے گا۔ اسی انسان کا رشتہ جب عالم برزخ قبر کی زندگی کے ساتھ سوچیں گے تو یہ انسان ہے مگر اس کا عنوان میت کہلائے گا، اور یہ انسان پھر قیامت کے دن زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے یا جہاں اس کی رضا ہو، تو پھر بھی انسان اپنی جگہ قائم اور دائم ہے۔ تو اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے اس نے اپنا محبوب بنایا ہے، اور عالم ارواح سے تو ہم اسے جانتے ہیں۔ تو اگر کوئی سوال کرے کہ عالم ارواح سے پہلے پھر انسان کیا تھا، تو اس میں بھی ایک حدیث قدسی ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا الانسان سری وانا سرہ، فرمایا انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ تو عالم ارواح سے پہلے کیا ہے؟ راز۔ راز چھپی ہوئی شے کو کہا جاتا ہے، مخفی حقیقت کو کہا جاتا ہے راز۔ تو یہ انسان جب عالم ارواح میں بھی نہیں تھا تو یہ کہاں تھا؟ بس اللہ نے اسے اپنے انوار کے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ یہ انسان اللہ کے علم میں رہتا تھا، اللہ کے علم مبارک میں رہتا تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ ہاں انسان ہے اور ایسا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کا راز ہے اس وجہ سے۔ تو انسان جو اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اسی وجہ سے اس انسان کو اللہ نے اپنا محبوب بھی بنایا ہے اور اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بھی بنایا ہے، اور اپنی ساری خلق کا اس انسان کو شاہکار بنایا ہے۔ جتنے اس کی تخلیق کی، کاریگری کی، جتنی چیزیں آپ کو دنیا میں بکھری ہوئی نظر آئیں گی، اس کی وہ ساری کاریگری سمٹ کر اس ایک انسان کے وجود کے اندر آتی۔ اس لیے وہ خود جہاں وہ ایک عالم ہے، پورے کائنات کو دیکھیں مگر خود انسان سر سے لے کر پاؤں تک یہ خود ایک عالم ہے، اس کے اندر ایک چھپی ہوئی کائنات ہے۔ اگر اس کے نظام کے اوپر غور کریں تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اس کی خلق کا شاہکار ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی ہے اور اس کا راز بھی ہے، اسی لیے اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ تو یہ عالم ارواح میں تھا تو رشتے کی نوعیت کچھ اور تھی، عالم دنیا میں آ گیا
رشتے کی نوعیت کچھ اور ہو گئی، اب عالم برزخ میں چلا جائے گا، پھر رشتے کی نوعیت کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر عالم آخرت میں اٹھے گا، پھر یہ اپنی زندگی کی طرف جائے گا۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہمیشگی جنت میں رکھی ہے، اور اہل کفر کے لیے پھر ہمیشگی اللہ نے جہنم کے اندر رکھی ہے۔ اس لیے دوستان مکرم، اگر آپ اور میں اور ہر انسان اگر اپنے انسان ہونے کو پہچان لے کہ میں کیا ہوں، میں کب سے ہوں، میں کب تک ہوں، میری زندگی کب سے شروع ہوئی، میری زندگی آگے کب تک جا رہی ہے، پھر وہ اس دنیا کے اندر کبھی آ کر بہک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں فانی دنیا، یہ عارضی ہے، جسے ہم 50 سال یا 100 سال یا جتنا بھی دورانیہ ہے کسی کی زندگی کا، جسے ہم بہت سمجھتے ہیں کہ بچپن سے جوانی تک کتنا زمانہ پڑا ہے، جوانی سے بڑھاپے تک ابھی کتنا عمر پڑی ہے، اور بڑھاپے میں کتنا ابھی زمانہ بیتنا ہے، مگر یہ سب کچھ اگر آپ انسان کو اس ریلیونس کے اندر رکھ کر سوچیں کہ یہ انسان عالم ارواح میں کتنا وقت گزار چکا ہے اور یہ آگے عالم برزخ میں کتنا وقت گزارے گا، اس سب کے اعتبار سے یہ دنیا ایسے ہے جیسے کوئی مسافر سفر پہ نکلتا ہے اور راستے میں کہیں تھوڑی دیر کا سٹے کرتا ہے، تھوڑی دیر کا قیام ہے۔ تو اگر مسافر کہیں سے آ رہا ہو اور کہیں جا رہا ہو تو جہاں لمحے بھر کا اس کا قیام ہوتا ہے وہ کبھی اس جگہ سے دل نہیں لگاتا ہے، کبھی وہ اس کے ساز و سامان کی فکر نہیں کرتا ہے، کبھی وہ اس کی محبت میں کھو نہیں جاتا ہے، کبھی اس کو اپنا دائمی اور حقیقی گھر نہیں سمجھتا ہے، وہ اسے سفر کا ایک مرحلہ سمجھتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے میں کہیں اور سے آیا ہوں، میں کہیں اور جا رہا ہوں۔ اگر منزل پہلے سفر پر بھی رہے، منزل اگلے سفر پر بھی رہے، پھر سفر کے مرحلے میں انسان نہ بہکتا ہے نہ بھٹکتا ہے۔ اگر ہم انسان کی زندگی کے سفر کو اپنے ذہن میں تر و تازہ رکھیں تو پھر یہ دنیا عارضی ہے اور یہ دنیا فانی ہے، اور اس دنیا کے اندر پھر مسافر ہو فرض کریں تو وہ کیا کہتے ہیں، سامان تھوڑا رکھیں ساتھ، اور آپ جاتے ہیں سب ٹریول کرتے ہیں، بھائی اتنا کیجی آپ رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، ہینڈ کیری رکھ سکتے ہیں، لگیج آپ نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا سفر آسان بنانا چاہتے ہیں، تاکہ سفر میں جتنا زیادہ بوجھ ہوگا تو وہ بوجھ آپ کو پریشان کرے گا۔ تو بس بلا تشبیہ اور بلا مثال یہ جو انسان اس دنیا کے اندر مسافر بن کے آیا ہے اور یہ چھوٹا سا اس کا ایک ٹھکانہ ہے آرزی، اس میں بھی وہی انسان آسان رہتا ہے جس نے اپنا بوجھ کم رکھا ہے، جس نے سامان اپنے اوپر تھوڑا لاد رکھا ہے، اور سامان ہی زیادہ لاد رکھا ہو تو پھر سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بوجھ کیا ہے اس دنیا کا؟ یہ جو ہماری ساری خواہشات ہیں وہ اس دنیا کے اندر بوجھ ہے جو ہم نے اپنے کندھوں پر لاد رکھا ہے کہ میں نے اتنا بڑا مکان بنانا ہے، یہ بوجھ ہے جو اپنے اوپر لاد رکھا ہے۔ مجھے گاڑی چاہیے، یہ عہدہ چاہیے، یہ منصب چاہیے، اتنا کاروبار چاہیے۔ وہ دنیا کے اندر جتنا خواہشات کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے وہ انسان اپنے اوپر اسی قدر بوجھ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جس نے بوجھ زیادہ اٹھا لیا اس کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا، وہ سفر میں تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دنیا کے سفر کو آسان بنانا چاہتے ہو تو خواہشات کا بوجھ کم رکھیں، اور ہو سکے تو نہ رکھیں، اور جو نہیں رکھے گا خواہشات کا بوجھ وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھتا ہے، وہ موت کی فکر میں رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہاں مجھے تکلیف آ رہی ہے یہ اذیت، وہ سوچتا ہے کہ اس کا قبر کے اندر سامنا کروں گا تو رب کے حضور سرخرو ہوں گا یا ندامت اور شرمساری ہوگی۔ وہ پھر اپنے ہر عمل کو اس زاویے کے اندر پرکھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہی موت کی یاد ہی اسے بھٹکنے نہیں دیتی۔ اس لیے اسے عارضی اور فانی سمجھنا ضروری۔ دو باتیں میں عرض کرتا ہوں اسی ضمن میں حدیث پاک کے حوالے سے، پھر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی صحابی نے ہدیہ پیش کیا، ایک بکرا ذبح کر کے، تو آقا علیہ السلام نے پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے قبول فرمائیں اور تناول فرمائیں، گھر بھیجیں کھائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر بھیجا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا، تو انہیں بھی یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق حسنہ کا علم تھا،
انہوں نے کچھ رکھا اور باقی سب کچھ تقسیم کر دیا، تھوڑا سا رکھ لیا اور باقی انہوں نے تقسیم کر دیا، کچھ اس کو دیا کچھ اس کو دیا، تقسیم ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو سارا میں نے تقسیم کر دیا ہے، دے دیا ہے، یہ بچ گیا، یہ ایک لفظ تھا، یہ بچ گیا ہے اور باقی میں نے دے دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے اور یہ چلا گیا ہے۔ بچ وہی گیا ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، جو اللہ کی راہ میں آپ نے لٹا دیا ہے، وہ ضائع نہیں ہوا، وہ ختم نہیں ہوا، وہ دائمی ہے کہ وہ صدقہ ہے۔ صدقہ کبھی مرتا نہیں ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ جو آپ نے بچا رکھا ہے یہ تو ہم کھائیں گے اور ختم، اور جو آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق دے دیا اور نہیں بچایا، حقیقت میں وہی بچ گیا ہے۔ وہ قبر کی پہلی رات پتا چلے گا کہ میں کیا لٹا آیا ہوں اور کیا بچا آیا۔ ہم جسے بچانا کہتے ہیں وہ بچانا نہیں ہوتا، اور ہم جسے لٹانا کہتے ہیں وہ لٹانا نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث مبارکہ کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ بات ایک اور انداز میں کی اور تعجب کے انداز میں کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو انسان پر کتنا تعجب ہے کہ یہ اپنے مال کی فکر نہیں کرتا اور وارث کے مال کی فکر میں رہتا ہے۔ اپنے مال کو بچانے کی کبھی فکر نہیں کرتا، وارث کے مال کو بچاتا ہے۔ اپنے مال کی حفاظت نہیں کرتا، وارث کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس وارث کے مال کی فکر میں رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہماری ملکیت میں ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ ہمارا ہی تو ہے، تو ہم اپنے ہی مال کے محافظ ہوئے، اس کے لیے فکر مند ہوئے۔ وارث تو تب جب فوت ہوں گے تو وارث بنے گا، اس کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، تو یہ تو ہمارا ہوتا ہے، کیا یہ ہمارا اپنا نہیں ہوتا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جسے تم بچاتے ہو وہ تمہارا نہیں، وہ تمہارے وارث کا ہے۔ جسے تم بچا کے رکھتے ہو اور اس کی فکر میں رہتے ہو اور صبح شام کوشش کرتے رہتے ہو یہ بچ جائے یہ بچ جائے، کچھ یہ آ جائے اور یہ بھی بچ جائے، یہاں کچھ نہ ہو یہ بچ جائے، یہ جس کو بچانے کی فکر میں رہتے ہو اور حفاظت کی فکر میں رہتے ہو یہ تو تمہارا ہے ہی نہیں۔ ابھی روح پرواز کرے گی، جو سب بچا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ وارث کا ہے۔ وہ وارث اسے آپس میں تقسیم کرے گا اور بانٹے گا، اور معلوم نہیں ان کو بھی اس کا نفع ہو یا نقصان ہو، وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ مگر مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، وارث کے مال سے محبت نہیں کرتا۔ ہاں اپنا وہی ہے جو اللہ کی رضا پہ قربان کر دیا ہے، اور جسے بچا بچا کے سنبھال کے رکھا ہے اور اولاد کے لیے یا کسی کو دے کر جانا چاہتے ہیں، وہ تو وارث کا مال ہے۔ وارث کی مرضی، وہ اس کے اندر جو کرے اسے اللہ کی رضا میں خرچ کرے یا اپنی عاقبت برباد کرنے کے لیے خرچ کرے۔ اپنے مال کی فکر وہی کرتا ہے جس نے اللہ کی راہ کے اندر کچھ بھیجا ہے۔ اور یہ صرف مال نہیں، اس میں اعمال بھی۔ اگر انسان ہر لمحہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے عمل کا حساب کرتا رہے، اپنے خرچ کا بھی حساب کرتا رہے، زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کا حساب کرتا رہے، اگر محاسبہ نفس کو اپنی ذات کے اوپر ہم نافذ کر لیں، ہمارے آدھے سے زیادہ گناہ وہی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کسی سے سلامی نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، اگر اپنا محاسبہ جاری رکھیں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کیا قبر میں جا کر مجھے اس کا صلہ کس صورت میں ملے گا، شرمندگی ہوگی یا اللہ کی طرف سے جزا ہوگی۔ اگر اس سوال کو انسان سوچتا رہے تو یہ سوچنا محاسبہ کہلاتا ہے، اور یہ محاسبہ نفس انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ کوئی دوسرا کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک انسان خود اپنی اصلاح کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائے۔ چاہے کوئی جتنا واعظ کرے، نصیحت کرے یا بات کرے، اپنی اصلاح کے لیے اپنا محاسبہ ضروری ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے اپنی سوچ بچار ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں
اس دنیا کے اندر اپنی رضا والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ عمل اور وہ خلق اور وہ اخلاق عطا فرمائے جس سے ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر کریں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔